بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکنڈ کی ایک نیو ویڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کپیل کا کھاتا کیسے چیک کریں گے کہ وہ ریڈ زون میں ہے یا یلو یا گرین۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کپیل کا کھاتا اگر ریڈ زون میں ہو تو پھر اقامہ تجدید نہیں ہوتا اور چھٹی نہیں لگوائی جا سکتی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم یہ کیسے چیک کریں گے کہ ہماری کپیل کا کھاتا کس زون میں ہے، یعنی ریڈ ہے یا یلو ہے یا گرین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اچھا دوستو، تو کپیل کا کھاتا چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا موبائل کھولیں گے اور موبائل میں گوگل سرچ پہ جائیں گے۔ تو میں گوگل سرچ پہ جاتا ہوں اور ادھر میں لکھتا ہوں گوگل سرچ کے سرچ بار میں MOLKSA۔ میں ایسا لکھوں گا MOLKSA، یعنی منسٹری آف لیبر، کنگڈم آف سعودی عربیہ، اور پھر میں سرچ پہ کلک کروں گا۔ تو میں نے سرچ پہ کلک کیا تو میرے سامنے ایک دوسرا پیج کھل گیا۔ ادھر لکھا ہے MOL.gov.sa۔ یہ پہلے والا آپشن جو ہے ہم اس پہ کلک کریں گے۔ یہ منسٹری آف لیبر یعنی مکتب عمل کا ویب سائٹ ہے، تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں۔ جو ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک دوسرا پیج کھل جائے گا، یعنی مکتب عمل کا ویب سائٹ کھل جائے گا، اور ادھر 2-3 آپشن دی گئی ہیں۔ ادھر لکھا ہے رقم الحدود، رقم الاقامہ، رقم الجواز۔ یعنی رقم الحدود بارڈر نمبر، یہ وہی نمبر ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں جب کوئی نیا بندہ نئے ویزے پر آتا ہے سعودی عرب، تو اس کے جو اقامے، جو اس کے ویزے کا پیج جو ہوتا ہے پاسپورٹ میں، اس کے سامنے دوسری پیج پر خاص سے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جس کو بارڈر نمبر یا رقم الحدود کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی آپ کپیل کا کھاتا چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رقم الاقامہ، یعنی جو اقامہ آپ کو دیا جاتا ہے اس کا نمبر آپ انٹر کریں گے تو پھر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کپیل مؤسسہ یا کمپنی کا جو کھاتا ہے وہ ریڈ زون میں ہے، یلو یا گرین۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور اس پہ ویزا لگ چکا ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی کپیل کا کھاتا کون سے زون میں ہے۔ تو دوستو، آئیے میرے ساتھ ایک اقامہ ہے، میں اس کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری کپیل کا یا جس کا یہ اقامہ ہے اس کی کپیل کا کھاتا کس زون میں ہے۔ تو میں یہ اقامہ نمبر لکھتا ہوں، یہ اقامے کا نمبر ہے، میں نے انٹر کیا، پھر میں تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے جاؤں گا اور نیچے ادھر یہ امیج کوڈ جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے 37831، تو میں یہ نیچے ادھر لکھوں گا 37831۔ ہم چونکہ تھوڑا احتیاط کریں گے، اگر یہ امیج کوڈ بھی غلط ڈال دیا تو ہمیں وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں مل سکتا، اس لیے ہم اس کو دیکھ کے لکھنا چاہیے۔ 372,831 ہے، سوری 372,831 یہ نمبر ہے۔ ہم نیچے اس طرح لکھیں گے اور پھر نیچے جائیں گے تو ادھر بحث کا آپشن ہے، ہم اس بحث پہ کلک کریں گے۔ جو ہی میں بحث پہ کلک کروں گا تو یہ میں پھر نیچے سکرول ڈاؤن کر کے ادھر آ جاؤں گا، تو ادھر وہ اقامہ جس کا اقامہ تھا اس کا نام بھی آ گیا، اور ادھر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ادھر اعلیٰ راس العمل، اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر احضر متحفظ، یعنی اس کا جو کھاتا ہے کپیل کا وہ ہے گرین، لائٹ گرین، یعنی اس کا اقامہ بھی تجدید ہو سکتا ہے اور اس کو چھٹی بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے ذریعے اگر ادھر لکھا گیا تھا یلو یا اسپر متحفظ یا احمر لکھا ہوگا تو اس کا نہ اقامہ تجدید ہوگا اور نہ اس کو چھٹی لگوائی جا سکے گی۔ تو دوستو، بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ کسی کی کفیل کا یا مؤسسے کا یا شرکے کا کھاتا چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کفیل کا کھاتا ریڈ زون میں ہے، یلو زون میں ہے یا دوسرے زون میں ہے۔ تو دوستو، دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔